وادی مقدس۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال سمیت بکریاں چراتے چراتے مدین سے بہت دور نکل گئے۔ گلابان قبائل کے لیے یہ بات کوئی قابل تعجب نہ تھی، مگر رات ٹھنڈی تھی، اس لیے سردی آگ کی جستجو پر مجبور کر رہی تھی۔ سامنے کوئی سینا کا سلسلہ نظر آ رہا تھا، یہ سینا کا مشرقی گوشہ تھا اور مدین سے ایک روز کے فاصلہ پر بحر قلزم کے دو شاخے کے درمیان مصر کو جاتے ہوئے واقع تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چقماق استعمال کیا مگر سخت خن کی تھی، اس نے کام نہ دیا۔ سامنے کی وادی ایمن میں نگاہ دڑوائی تو ایک شغلہ چمکتا ہوا نظر پڑا۔ بیوی سے کہا کہ تم یہی ٹہرو، میں آگ لے آؤ، تاپنے کا بھی انتظام ہو جائے گا، اور اگر وہاں کوئی راہبر مل گیا تو بھٹکی ہوئی راہ کا بھی کونج لگ جائے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں ٹہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے لا سکو یا وہاں اللہ پر کسی رہبر کو پا سکو۔ خدا کے فضل کا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائے پیمبری مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عجیب آگ ہے، درخت پر روشنی نظر آتی ہے مگر نہ درخت کو جلاتی ہے اور نہ گلی ہو جاتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن جو آگے بڑھتے جاتے تھے آگ دور ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو خوف سا پیدا ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائے۔ جو ہی وہ پلٹنے لگے آگ قریب آ گئی اور قریب ہو گئی، اور قریب ہوئے تو سنا کہ یہ آواز آ رہی ہے، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہوں، میں اللہ پروردگار جہانوں کا۔ فلما آتاہ نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع۔ پس جب موسیٰ اس آگ کے قریب آئے تو پکارے گئے، موسیٰ میں ہوں تیرا پروردگار، پس اپنی جوتی اتار دے، تو آگ کی مقدس وادی میں کھڑا ہے، اور دیکھ میں نے تجھ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ پس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر سن۔ قرآن عزیز کی سابق آیت اور ان آیات کے پیش نظر دو باتیں کتبی تفسیر میں زیر بحث لائی جاتی ہے۔ موسیٰ نے جس روشنی کو آگ سمجھا تھا وہ آگ نہ تھی بلکہ تجلی الہی کا نور تھا، لیکن جو آواز اس پردہ نور سے سنی گئی وہ فرشتے کی آواز تھی، اور اس کے واسطہ سے خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی بخشایا۔ خود اللہ تعالیٰ کی ندا تھی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ فرشتے کی آواز تھی، اور اس کے واسطہ سے موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ یہ خدا کی آواز نہ تھی، اس لیے کہ قول اور لحن آواز نے، اور اربابی تحقیق کی رائے یہ ہے کہ یہ براہ راست ندائی الہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کسی واسطہ سے بھی نہیں سنا بلکہ اسی طرح سنا جس طرح پیغمبران خدا وہی الہی کو سنتے، اور من وراء حجاب اس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 2،
وادی مقدس میں موسیٰ علیہ السلام کو جوتی اتارنے کا حکم دیا گیا، حالانکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور رضی اللہ عنہم مساجد میں جوتیوں سمیت نماز ادا کیا کرتے تھے، اور آج امت کے لیے بھی یہی اسلامی مسئلہ ہے کہ اگر جوتیاں پاک ہو تو ان سے بے تعامل نماز پڑھنا درست ہے۔ تو پھر اس جگہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کیوں کہا گیا کہ یہ وادی مقدس ہے، لہٰذا جوتی اتارو؟ تو اس کا جواب صحیح حدیث میں موجود ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی وجہ بیان فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں مردہ گدے کی کال سے بنائی گئی تھی، یعنی غیر مطبوع تھی، اس لیے طاہر نہ تھے۔ بہرحال اب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا تعالی کے پیغمبر اور جلیل القدر رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کے سچے دین کی تلقین اور فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کی رہائی کی ہم خدمات کے لیے چن لیا ہے۔ آؤ اب وادی مقدس میں حق تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ او موسیٰ علیہ السلام جو مدین کی راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، آج مصر جیسے متمدن و مہذب ملک اور اس کے سرکش و مغرور بادشاہ کی رہنمائی کرنے کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، اور جو کل تک اونٹوں اور بکریوں کی گلہ بانی کر رہے تھے، آج انسانوں کی قیادت کے فرض کو انجام دینے کے لیے چنے گئے، اور جو نصابی زندگی کل بکریوں کی گلہ بانی کی چرائی سے شروع ہوا تھا، وہ آج وادی مقدس میں خدا کی بہترین مخلوق حضرت انسان کی گلہ بانی پر تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اور کل کا گلہ بان آج جہاں بان بن رہا ہے۔ خدائے تعالیٰ کی یدی قدرت کی یہی کرشمہ سازیہ ہے جو زبان سے انکار کرنے والوں کے دلوں میں کبھی اقرار کا کاٹنا چبوئی رکھتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی اس آواز کو سنا اور ان کو یہ معلوم ہوا، آج ان کے نصیب میں وہ دولت آ گئی ہے جو انسانی شرافت، تغرائی امتیاز اور اللہ کی محبت کا آخری نشان ہے۔ تو پھولے نہ سمائے اور والہانہ فریختگی میں مثلی مورت حیران کھڑے رہ گئے۔ آخر پھر اسی جانب سے ابتدا ہوئی اور پوچھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ بس پھر کیا تھا محبوب حقیقی کا سوال عاشق صادق سے، یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائی ہے۔ وارفتگی عشق میں یہ بھی خیال نہ رہا کہ سوال کے پیمانہ ہی پر جواب کو تولا جائے، اور جو کچھ پوچھا گیا ہے صرف اسی قدر جواب دیا جائے۔ بولے، یہ میری لاٹلی ہے، اس پر بکریاں چراتے وقت سہارا لیا کرتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں۔ جواب میں صرف یہ کہنا چاہیے تھا عصا، مگر محبت کے اس ولولہ کو کیسے روکے جو محبوب کے ساتھ ہم کلامی کے شرف کو طول دے کر سوختہ جانی کے سامان مہیا کرنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ میرا لاٹلی ہے اور اس کے فوائد بیان کرنے لگتے ہیں، مگر یہ کہ ایک جذبہ شوق کی جگہ محبوبی حقیقی کا پاس ادبی دل میں چٹکی لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خبردار کس دربار میں کھڑے ہو کہیں یہ طول بیانی گستاخی اور بھی ادبی میں نہ شمار ہو جائے۔ موسیٰ نے یہ سوچ کر فوراً پہلو بدلا اور جناب باری میں عرض کی، اولی فیہا مارب اخرى،
اور میرے لیے اس سے متعلق اور ضروریات بھی ہے۔ خدایا دل کے ولولے اور روح کی بےتابیاں تو چاہتی ہے کہ کہیں جاؤ اور اس لطف بھی پایا کی لذت کو حاصل کیے جاؤ، لیکن پاس ادب مانع اور چشم حقیقت بے کا حکم ہے کہ خاموش ہو جاؤ، اس لیے قصہ کو تہ کرتا ہوں، ورنہ داستہ عشق تو بہت طویل ہے۔ آیات اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا القیہا یا موسیٰ، موسیٰ اپنی اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس ارشاد عالی کی تکمیل کی۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، پس ناگہاں وہ اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حیرت زا واقعہ دیکھا تو گھبرا گئے اور بشریت کے تقاضا سے متاثر ہو کر بھاگنے لگے۔ پیٹ پھیر کر بھاگے ہی تھے کہ آواز آئی قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو اس کی اصل حالت پر لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی دو شاخہ تھی، اب وہی دو شاخہ اژدہے کا منہ نظر آ رہا تھا۔ سخت پریشان تھے، مگر قربت الہی نے طمانینت و سکون کی حالت پیدا کر دی، اور انہوں نے بے خوف ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس عمل کے ساتھ ہی فوراً وہ دو شاخہ پھر لاٹھی بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ پکارا گیا اور حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ کو گریباں کے اندر لے جا کر بغل سے مس کیجئے، اور پھر دیکھیے وہ مرض سے پاک اور بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا، اور ملا دے اپنے ہاتھ کو اپنے بغل کے ساتھ نکل آئے گا، وہ روشن بغیر کسی مرض کے، یعنی برس سے پاک۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ ہماری جانب سے تمہاری نبوت اور رسالت کے دو بڑے نشانے، یہ تمہارے پیغام صداقت اور دلائل و براہین حق کی زبردست تائید کرے گے۔ پس جس طرح ہم نے تم کو نبوت اور رسالت سے نوازا، اسی طرح تم کو یہ دو عظیم الشان معجزے بھی عطا کیے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم تجھ کو اپنی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرا دے۔ پس تیرے پروردگار کی جانب سے فرعون اور اس کی جماعت کے مقابلہ میں تیرے لیے دو برہان ہے۔ بلا شبہ وہ فرعون اور اس کی جماعت نافرمان قوم ہے۔ اب جاؤ اور فرعون اور اس کی قوم کو راہ ہدایت دکھاؤ، انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے، اور اپنے غرور و تکبر اور انتہائی ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ سوا ان کو غلام سے رستگاری دلاؤ، سو ان کو غلامی سے رستگاری دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا پروردگار میرے ہاتھ سے ایک مصری قتل ہو گیا تھا، اس لیے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کر دے۔ مجھے یہ بھی خیال ہے کہ وہ میری بڑی زور سے تکذیب کرے گے اور مجھ کو جھٹلائے گے۔ یہ منصب عالی جب تو نے عطا فرمایا ہے تو میرے سینہ کو فراخ اور نور سے معمور کر دیے، اور اس اہم خدمت کو میرے لیے آسان بنا دے، اور زبان میں پڑی ہوئی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگوں کو میرے بات سمجھنے میں آسانی ہو، اور چون کی میری گفتگو میں روانہ ہی نہیں ہے اور میرا
یہ بنسبت میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح بیان ہے، اس لیے اس کو بھی اس نعمت نبوت سے نواز کر میرا شریکار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ تم ہمارا پیغام لے کر ضرور جاؤ اور ان کو حق کی راہ دکھا دو، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے، اور جو نشانات ہم نے تجھ کو بخشے ہیں وہ تمہاری کامیابی کا باعث ہوگے، اور انجام کارو تم ہی غالب رہو گے۔ ہم تمہاری درخواست منظور کرتے اور تمہارے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی تمہارا شریکار بناتے ہیں۔ دیکھو تم دونوں فرعون اور اس کی قوم کو جب ہماری صحیح راہ کی جانب بلاؤ تو اس پیغام حق میں نرمی اور شیریں کلامی سے پیش آنا کیا عجیب ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے اور خوف خدا کرتے ہوئے ظلم سے باز آ جائے۔